السلام علیکم جی۔ بلوچستان کے اندر مچھ کے مقام پر جناب پاکستان افواج پر گزشتہ کل BLA کے دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، جو کہ ناکام بنا دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے ہیوی قسم کے ویپنز یوز کیے ہیں۔ اس حملے کے اندر راکٹس فائر کیے گئے ہیں مچھ کے مقام پر ایک جیل کے اوپر۔ غالباً اس جیل میں ان کے کوئی بڑے دہشت گرد ضرور قید رہے ہوں گے، تو یہ ایک ناکام کوشش انہوں نے کی ہے کہ ایک تو جو ایران کے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لائے ہوئے تھے، ان کی آرمی چیف کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے اندر یہ تمام باتیں طے کی گئی تھی کہ مستقبل کی حکمت عملی کیا ہوگی پاکستان اور ایران کی، کہ ہمارے تعلقات جس طرح سے پچھلے عرصے میں خراب ہو گئے تھے ویسا مستقبل میں نہ ہو پائے، اس کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے۔ اور وہ اقدامات یہی تھے کہ جہاں پر بھی ایران کے اندر پاکستان کے ایریا سے اگر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ ایران کی انٹیلیجنس کو وہ معلومات پہلے ہی فراہم کر دے گی کہ آپ پر اس ایریا میں اس وقت حملہ کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے ایران کی انٹیلیجنس پاکستان کو بتا دے گی کہ جب بھی یہ بلوچستان کے جو دہشت گرد ہیں یہ پاکستان کی ریاست پر حملہ کرنا چاہیں گے تو اس کی انٹیلیجنس بھی پاکستان کے پاس پہلے سے موجود ہوگی۔ اور ویسا ہی ہوا گزشتہ رات۔ ہماری سیکیورٹی فورسز کو پہلے سے اس بات کا علم تھا کہ آج رات حملہ ہوگا، اسی لیے وہ پہلے ہی تیاری کر کے بیٹھے تھے، اور جیسے ہی حملہ ہوا تو ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ اس کے بعد بہت ہی ذلیل ہو کر بھاگتے ہوئے وہ دکھائے گئے ہیں ان کے اپنے ہی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ان کے اپنے ہینڈلرز کی جانب سے وہ تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ ویڈیو کلپس کی صورت میں سامنے آ چکی ہیں کہ کس طرح سے وہ پاکستان فوج سے مار کھانے کے بعد بھاگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک اور بھی بونڈی کوشش کی تھی جب ہمارے 9 مزدوروں کو انہوں نے شہید کر دیا ایران کے اندر۔ تو دیکھیے یہ بیسیکلی جتنی بھی کوششیں اس وقت ہو رہی ہیں، یہ ایک تو ان کو فنڈ ہو رہا ہے انڈیا کی طرف سے، سیکنڈلی اس کے پیچھے اب امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب ہو جائیں، کیونکہ امریکہ نے آفیشیل طور پر بھی پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی کہ جو یمن کے حوثی آرمی ہے اس کے خلاف انہیں پاکستان کی مدد درکار ہے، لیکن پاکستان اس پر خاموش رہا۔ اب دیکھیے عام زندگی میں ہم یہ لفظ یوز کر لیتے ہیں جی کہ خاموشی آدھی رضامندی ہوتی ہے، جب ریاستوں کے معاملات ہوتے ہیں وہاں پر خاموشی مکمل انکار ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو وہ بات ہے، پاکستان نے تقریباً ان کو انکار کر دیا جی کہ ہم اب مزید آپ کے ہاتھوں میں استعمال ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں ڈالرز نہیں چاہیے، ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے چاہے تھوڑے دیر لگ جائے اس میں، لیکن ہم اب کسی اور ریاست کا اعلی کار نہیں بنیں گے۔ امریکہ نے اگر جنگ لڑنی ہے تو اپنے بلبوتے پر لڑے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑے تب تو پاکستان اچھا ہو جائے، اور جیسے ہی اس کا مطلب نکل جائے اس کے بعد وہ پاکستان کو پھر دنیا بھر میں تنہا چھوڑ کے چلا جائے، اور پاکستان امریکہ کے لیے چائنا، رشیا اور یہ جتنا بھی بیلٹ ہے جو کہ امریکہ مخالف لابی سمجھی جاتی ہے دنیا میں، ایک بہت بڑا گروپ ہے، تو ہر بار پاکستان ان لوگوں کے ساتھ تعلقات خراب کرے اور امریکہ کا اعلی کار بنے، ایسا نہیں چلے گا۔ اسی لیے PTI کو کافی سپورٹ بھی حاصل تھی، اور عمران خان صاحب کے اتنے حوصلے بھی امریکہ کی وجہ سے ہی ہیں کہ کیونکہ جی امریکہ مخالف ہے ہمارے موجودہ آرمی چیف کا، تو اس لیے جناب عمران خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ ان کو نہ تو کوئی سزا ہونے دے گا اور نہ ان کے لیے کوئی ویسی مشکل پیش آ سکے گی مستقبل میں۔ تو جی خیر، باقی دنیا کی سیاستیں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن بلوچستان کے یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے لیے اب حالات واقعی بڑے مشکل دکھائی دے رہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا کیا، وہاں پہ یہ ایکسپوز ہو گئے، خود ہی مان لیا جی کہ ایران میں پاکستانیوں نے جن دہشت گردوں کو نشانہ بنایا پاک فوج نے، ان کے لواحقین جناب یہاں پر دھرنے میں بیٹھے ہوئے، حالانکہ وہ تو BLA کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں ان کے لیے اب کافی زیادہ مشکلات اس طرح سے بھی بن رہی ہیں کہ دیکھیے میں نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا، بلوچستان کے 3 حصے ہیں جو کہ بلوچی زبان بولنے والے لوگ ہیں، وہ ایران میں بھی پائے جاتے ہیں، افغانستان میں بھی پائے جاتے ہیں اور پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں، اور یہ تینوں ایک سرحدی علاقہ ہے ایک قسم سا، کہ ایران کا بھی جو بارڈر پاکستان کے ساتھ لگتا ہے ان ایریاز میں ایک پورا صوبہ ہے جہاں پر یہ لوگ پائے جاتے ہیں، ساروان غالباً اس کا نام ہے۔ اسی طرح سے جو پاکستان کا بلوچستان ہے یہ بھی سرحدی جو پٹی بنتی ہے اسی پر ان لوگوں کی اکثریت پائی جاتی ہے، اور ویسے بھی یہ جو LOC کے قریب ترین لوگ ہوتے ہیں یہ بارڈر سے ادھر ادھر آنا جانا ان کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا دنیا کے کسی بھی خطے میں۔ تو ہمارے یہاں پر تو ویسے بھی ہم کیونکہ اتنے ترقی یافتہ ممالک تو ہیں نہیں، تو ہمارے بارڈرز میں تو ویسے بھی کہیں نہ کہیں سے کچھ سپیس مل جاتی ہے کراس کرنے کی۔
تو اس وجہ سے یہ اتنے سالوں تک عیاشی مارتے رہے، لیکن اب ان کے لیے مشکلات یہ بن گئی ہیں کیونکہ یہ ایک ہی ٹائم پہ تینوں ملکوں میں ہی دہشت گردی پھیلانے کا باعث بنتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اب ان کو کاؤنٹر ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ اب ایران کوئی بھی اگر ایران کے ایریا سے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا سوچے گا تو پاکستان کو پہلے مطلع کر دے گا، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے۔ تو اس لیے اب ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان کا کھیل تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ تو پھر آخری جب کوئی کسی کی گردن پہ اگر چھری چل جائے تو وہ ہاتھ پاؤں پھر تھوڑے ٹائم تک ہلاتا رہتا ہے، پھر جا کے کہیں اس چیز کی جان نکلتی ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، کوئی بھی جاندار چیز ہو۔ تو وہ بات ہے کہ اب یہ اپنی آخری سانسیں لے رہے بلوچستان کے دہشت گرد گروپ، ان کا کوئی چارہ چل نہیں رہا۔ انڈیا ان کو فنڈنگ تو کرتا ہے لیکن وہ یہاں پر آ کر ان کے لیے لڑ نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ کوشش بھی کرے تو پھر چائنا بھی آگے آ جائے گا اس کے، کیونکہ جو سی پیک ہے وہ بلوچستان سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ یہی روڈ استعمال ہونی ہے۔ چائنا کو اس ایریا میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اور وہ اس کے لیے جنگ میں اتر سکتا ہے۔ تو کافی زیادہ مشکلات پیدا ہو چکی ہیں اس وقت۔ پہلے دنیا دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ امریکہ اور مغربی ممالک بھی پریشان ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے، اس لیے وہ زیادہ انٹرفیئر اس ایریا میں نہیں کر پا رہے ہیں، اور تمام مشکلات بھارت اور ان کے جو اعلی کار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں بی ایل اے کے دہشت گرد، ان کے لیے بن چکی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کو اور بہت ساری کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جس طرح سے آپریشن ضرب عضب ہوا تھا ویسے ہی ان لوگوں کو بھی نیست و نابود کیا جائے گا۔ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔